پرسوں کراچی کے اندر جمعیت اہل حدیث کے ایک بڑے عالم مولانا ضیاء الرحمان صاحب کو گولی مار کے شہید کر دی. کوئی بات ہے کرنے کی؟ یہ کون لوگ ہیں آخر ہمارے ملک میں ادارے ہیں، افواج ہے، تیسرے دن ایک نئی جناب فوج حرکت میں آتی ہے، ایک نیا سیٹ اپ بنتا ہے. اتنا سے کیا ہے، کہاں ہے، کدھر ہے، کون ہے، یہ کدھر سے آتے ہیں، کدھر جاتے ہیں، کچھ دیکھو سنو تو صحیح. یہ بھی تو کوئی طریقہ ہونا چاہیے. صرف ایک کام ہی رہ گیا کہ مسجد میں جاؤ اور مولوی صاحب سے پوچھو کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہاری والدہ صاحب کا نام کیا ہے، تمہاری بیوی کا نام کیا ہے، اور تمہارے بھائی کتنے ہیں، تمہاری بہنیں کتنی ہیں. نادرا میں جاؤ نا، ادھر لینے کے آتے ہو، جاؤ جا کے وہاں جا کے دیکھو. صرف یہ پریشر ڈالنے کے لیے ادھر کہ ہم یہاں بیٹھے ہو. تو خدا کا خوف کرو. ہاں دیکھو باتیں کرنے والی. تمہارے پاس کون آیا تھا؟ تمہارے پاس جبرائیل آیا تھا. اور کون آیا تھا؟ کیا بات کر کے گیا تھا؟ کیا گیا تھا؟ بدماشوں کی گردن میں مکہ ہتھوڑے کا رکھنا. اور کیا گیا تھا؟ اور کیا کہا؟ اور اس نے کہا مر جانا، اپنا موقف مت چھوڑنا. اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جب تک جیو شیروں کی طرح جیو، جب موت آئے غیرت میں مر جانا. اور اس نے کیا کہا؟ اور اس نے کہا دین پر حق پر رہنا، حق کی بات کرنا، نہ بکنا، نہ کسی کو بکنے دینا، نہ بےغیرت بننا، نہ کسی کو بےغیرت بننے دینا. اور اس نے کہا، اور اس نے یہ کہا کہ جو پھر بھی باز نہ آئے اس کے منہ پہ تھوک دینا. بس یہ کہا اس نے. الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار کے ظالموں پر خدا کی لعنت ہو. ظالم کون ہے؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹاتے ہیں. اللہ کے راستے. لوگوں ایمان کی قدر کرو. یہ جوانوں ایمان کی قدر کرو یار. ہاں صرف یہ نہ کرو کہ باہر کے کاغذ جمع کرائے ہوئے، اتنی پنٹیں چڑھائی ہوئی ہیں. نمازوں میں آتے ننگ دڑنگا، دل کرتا ہے پیچھے سے دو چھوڑی ہو، ننگ دڑنگا نماز، سر سے ننگا پینٹڑ چڑھا، اتنے کچھ. مرد کا اتنا پردہ ہوتا ہے، اس سے اوپر ننگا کرنا حرام ہے. موٹر سائیکلوں پہ بیٹھے بازار میں پھر کالج اور یونیورسٹی میں یہ پڑے ہوئے ہیں. وہ خدا کا نام لو یار، خدا کا. اتنے پجامے پہنے ہوئے ننگا جا رہا ہے. تیری کیا تعلیم؟ ایم فل کیے ہوئے، باہر کاغذ جمع کروائے، ان قریب جانور جہاز پہ بیٹھے گا، امریکہ چلا جائے گا. وہ خدا کا خوف یار. تم میرے پتھر مارو اگر تم مجھے غلط سمجھتے ہو، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں غیرت مند بنو، بے غیرت مت بنو. غلط بات ہے، غلط. کپڑے تو پورے پہ یار، اتنا مسلمان کپڑے پہننا. آج تک تم مجھے کوئی بندہ بتاؤ کسی انگریز کو کبھی کرتے میں دیکھا ہے آپ نے؟ بولو کسی انگریز نے کرتا پہنا ہو، شلوار پہنی ہو، یہ پینٹ پہن کے ٹائی چڑھا کے اچھی طرح داڑھی شڑی صاف کر کے. اب اسلام کے اوپر تبصرہ ہو رہا ہے، تیرے منہ موترا. تم اس لیے رہ گئے منافقوں کی اولاد، بے ایمانوں کی اولاد، ابلیس کے بچوں. تمہیں صرف دین مل گیا بھونکنے کے لیے، صرف اس لیے تم پیدا ہو گئے. الا لعنت اللہ علی الظالمین. یہ باتیں کرنی اگر جرم ہوتی تو قرآن کبھی نہ کرے. اور ہمارے مذہبی لوگ، میں نے آپ کو بتایا، مجھے ایک دفعہ ایک آدمی نے فون کیا اور اس نے کہا حضرت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری گڑبڑ یہ قرآن کی تفسیر. میں نے کہا نہ بیان کروں. کہا نہ، اس سے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، قرآن سے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں. میں جو آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، آپ جمعے کے بعد بیٹھو، رات ساری بیٹھو. قرآن تو کہتے ہیں اعمال درست، کمائی درست، راہ رستے درست، نیتیں درست، والدین سے رشتے درست. اور جس ماں نے دودھ دے کے پالا، دودھ سے پالا، وہ مرتے وقت پانی کو ترستی ہے. اور یہ گیا ہوا ہے داتا دربار گیا ہوا ہے. اب ماں کو گیا بچے کوئی پانی دو، میں نے کوئی پانی، مر گئی. پھر سانڈ روتا ہے، ہاں بیڑا تمہارا غرق ہو. اویس کرنی ماں کی وجہ سے رسول پاک کی خدمت میں نہیں جا سکا. جس ماں نے دودھ سے جوان کیا اس کو آج پانی نہیں دے سکتی کہ آپ یہاں سے چلی جائیں. ایک بوڑھی اماں، میں آپ کو بتاؤں، میں اس گھر کو جانتا ہوں، غریب عورت، بڈھی، بچے اپنے اپنے کمرے میں سو جاتے ہیں، پڑھ لکھ چکے ہیں جانور. انگیٹھی آگ کی بھر کے چارپائی کے نیچے رکھی. رات کو آگ تیز تھی، چارپائی پلاسٹک کی نیلون کی تھی، رسیاں جل گئی، چارپائی سے مائی نیچے گر گئی، رات ساری مائی جل گئی. محلے والوں نے کہا آپ کے گھر سے دھواں نکل رہا ہے، دوڑ کے دروازہ کھولا، اماں خاک بن چکی. اب بتاؤ اگر اس بچے اس مائی کا خطب پڑھائے تو وہ مولوی بھی بڑا بدقسمت ہوگا جو اس گھر سے روٹی کھائے. اس لیے میں نے کہا کہ وہ ختم پڑھ کے جو لوگ روٹی کھا کے جاتے ہیں، اگر وہ بڈھا ابا کھاتا 5 سال اور نکال جاتا.
اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں ہم غیرت مند ہیں. کہاں لکھا ہوا ہے غیرت مند ہے؟ مسجدوں کو آباد کرو، دین سے زندگی زندہ کرو، کلمے کی کثرت کرو، درود پاک بہت زیادہ پڑھو اور استغفار بہت زیادہ کرو. یہ 3 کام جتنے کر سکتے ہو کرو. خدا کے دین کے معاملے میں غیرت مند رہو، گمراہی بے دینی پلیتی سے دور رہو، نہ فتنہ کرو نہ فتنے میں پڑو. اس ملک و ملت جان و صحت کی نظر رکھو. السلام علیکم. سنتے اللہ.